کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ اور امام اقبال نے کیا خوب فرمایا، فرد قائم ربط ملت سے ہے طرح کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، شاہی کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، وہ دم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔ میرے چھوٹے بھائی چودھری حمزہ فرام رلگان، آپ کو بھی دل کی افراغ رائیوں سے خوش نمائی منہاز صاحب، وہاں ویلکم جی آنے جناب حضرت سردار اسد صاحب فرام چودھریاں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں بڑے بھائی، ویلکم جی آنے۔ بھائی انور صاحب فرام مرجان، آپ تمام شخصیات کو دل کے تھا کہ میں سب خوش آمدید کہتا ہوں جی، ویلکم جی منہاز صاحب، چودھری حارث فرام رلگان، ان کے ساتھ دوست صاحباب کی ایک بڑی تعداد اس وقت، جناب حضرت ملک سرفراز محمد صاحب، آپ تمام شخصیات کو خوش آمدید کہتا ہوں جی، ویلکم جی ہیں مسلم۔ بلگسر سے معزز حاجی محمد اشرف صاحب، حاجی اکبر دربار، ان کے ہمراہ فضل حسین بخشا، ان کے ہمراہ چودھری تنویر جٹھا صاحب، قاضی مطلوب صاحب فرام چاولی، ملک فیروز صاحب چاولی، پورا پینل اس وقت پنڈال کی زینت، تمام تر کہوٹ برادری کی جانب سے آپ کو یہاں پر خوش آمدید کہتا ہوں میرے انتہائی پیارے بھائی، اور یقینی طور پنڈال کی زینت رانجہ گروپ، جس میں جناب حضرت امام ایوب منہاز صاحب، عادل زمان صاحب رانجہ، دریز منہاز صاحب، جناب حضرت امام نثار اکبر صاحب، بار عباس صاحب، ابرار جیک، محمد اسلم، ان کے ہمراہ جناب حضرت امام کیپٹن قاضی رؤوف بلاول صاحب، ان کے ہمراہ جناب حضرت امام چودھری عجیب صاحب فرام پتالیاں، جناب حضرت امام مظفر صاحب فرام پتالیاں، غلام شبیر صاحب فرام پتالیاں، آپ تمام شخصیات کو پورے پینل کو دل کے تھا کہ رہیوں سے یہاں پر خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم جی آن حسن جی۔ جناب حضرت امام چودھری مظفر صاحب، ان کا پورا پینل اس وقت پنڈال کی زینت، تمام پر کہوٹ برادری کی جانب سے آپ کو پنڈال آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں جی، ویلکم۔ حاجی ظفر صاحب فرام نین سکھ، چودھری محمد صاحب، اور ان کے ساتھ ان کا پورا پینل، بھائی خالد صاحب فرام دھرابی کے ساتھ اس وقت پنڈال کی زینت، آپ کو دل کی اتھا کر رہی ہیں، سب خوش آمدید کہتا ہوں سر جی، ویلکم جی ہیں۔ بلا شبہ شاندار انتظامات کہوٹ برادری اس وقت شاندار انتظامات کے ساتھ پروگرام آرگنائز کیے ہوئے
चौधरी जनाब सरदार मोहम्मद खान साहब, उनके साथ जनाब बादशाह, ये तमाम तर शख्सियत कुछ ही देर बाद पंडाल की जीनत होगी। जनाब साहब जनाब इमाम चौधरी सरफराज साहब भोन और जनाब इमाम मसूद साहब, मेरा भाई दोस्त ऊपर नायब बराबर बानी, उनके बरा चेयरमैन चौधरी सरफराज साहब बादशाह, जनाब इमाम राजा नदीम साहब चौधरी सरफराज साहब भोन और जनाब इमाम मसूद साहब और जनाब इमाम हाजी अदनान सदीक भुट्टा साहब। इस प्रोग्राम के यकीनन रूह रवान हाजी अदनान सदीक भुट्टा साहब, आप तमाम शख्सियात को दिल के अथाह गहराइयों से पिंडाल अहमद स्टेज अहमद खुश आमदीद कहता हूँ। जो हज़रात खड़े पतालियां से मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब इमाम चौधरी मिर्जा खान साहब, डॉक्टर आमिर शहजाद साहब, मोहम्मद ताज साहब, नूर खान साहब और जनाब इमाम उमर अयाद साहब, आप तमाम शख्सियात को भी पिंडाल अहमद पर खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम पर कहूट बरादरी खुसूस बिलखुसूस भाई जनाब इमाम सऊद भाई की जानिब से आपको यहाँ मत पर खुश आमदीद, वार्म वेलकम जी। वार्म वेलकम जनाब इमाम काजी मुनव्वर हुसैन साहब जावली। मलिक हुसैन अली साहब साबिर जान, उनके अमरा उनका पूरा पैनल, जनाब इमाम काउंसलर सरफराज साहब और जितनी भी शख्सियात इस वक्त तलगंग से हमारे दरमियान मौजूद, आपको खुश आमदीद जी। वेलकम जी आनो सर जी। कुछ ही देर बाद बाज़ाब्ता तौर पर प्रोग्राम का आगाज होगा। मेरी जो शख्सियात इस वक्त यहाँ पर मौजूद और खुसूस जो दोस्त साहब खड़े हैं, उनसे गुजारिश है बराए मेहरबानी तशरीफ रखें ताकि प्रोग्राम का बाकायदा आगाज किया जा सके। पिंडाल के ज़ीनत जनाब इमाम चौधरी दुरेज साहब, उनके हमरा जनाब इमाम शेर खान साहब और जनाब इमाम चौधरी कासिम साहब जी हैं। पिंडाल और स्टेज के ज़ीनत प्यारा वीर सरमाया तलगा जनाब इमाम चौधरी हारिस साहब, फरजंदे अंजुमन चौधरी गुलाम रब्बानी साहब, नामवर जर्नलिस्ट इस वक्त हारिस भाई हमारे दरमियान स्टेज के ज़ीनत।
صادق محترم فرماتے ہیں کہ بغیر ساقی جی پر میں خانہ ہوئے داں کے نہ ہوئے داں کے بنا تو ہٹے سنم زمانہ جے ہوئے داں کے نہ ہوئے داں کے کون پننا تے کون شائی مزاج ہر کئی دا دس چھوڑے دا اداج سر تے سکندرانہ جے ہوئے داں کے نہ ہوئے داں کے تو ساں ہوئے لا تپاوڑ آلے اساں تا عمرہ دے سو دے بازاں اچار دن دا فقط یارانہ جے ہوئے تاں کے نہ ہوئے تاں کے تو چودریاں لیو تو ہاڑا شہرے تو ہاڑے لوگن تو ساں دا وسو اراز نادا اگر دیوانہ جے ہوئے عرض کرتا ہوں ایک بار دل کھول کر تالیاں بجا دیں یار تالیاں بجا دینا یار بہت شکریہ مہربانی اندر تشریف لے آئیں تاکہ پروگرام کا آغاز کیا جا سکے سردار صاحب بالکل قریب پہنچ چکے ہیں آپ سے ملتمس ہوں برائے مہربانی پنڈال کے اندر تشریف لے آئیں میں تلاوت کلام پاک کے لیے باضابطہ طور پر دعوت دوں گا جناب اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم ذکر خدا کرے کیا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ بے طلبی کے یہاں ملتی ہے آتے جاتے بے طلبی کے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے یہ وہ در ہے ان کی ان کی دہلیز کی منگتے ہیں بڑی موج میں ہیں ہم سے اغیار کے ٹکڑے نہیں کھائے جاتے یہ وہ در ہے وہ میرے دل کے دھڑکنے کی صدا سنتے ہیں وہ میرے دل کے دھڑکنے کی صدا سنتے ہیں اس لیے لفظ زبان پر نہیں لائے جاتے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے یہ وہ در ہے اپنا مدفن بھی مقدر سے بن جاتا بکی اپنا مدفن بھی مقدر سے بن جاتا بکی حشر کو آپ کے قدموں سے اٹھائے جاتے حشر کو آپ کے یہ تو سرکار کی رحمت ہے
لیا ورنہ در در پہ ورنہ در در پہ یوں ہی ٹھوکریں کھائے جاتے ورنہ در در پہ یہ تو ان کی عنایت ہے جو ہم پہ کرتے ہیں یہ تو ان کی عنایت ہے جو ہم پہ کرتے ہیں ورنہ ہم جیسے ورنہ ہم جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے ورنہ ہم جیسے ہم کہاں ہوتے کہاں ہوتی یہ محفل الطاف ہم کہاں ہوتے کہاں ہوتی یہ محفل الطاف خاک کربل پہ خاک کربل پہ اگر سر نہ کٹائے جاتے خاک کربل پہ اگر سر نہ کٹائے جاتے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے بے طلبی کے یہاں ملتی ہیں یادیں جاتے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے یہ وہ در ہے
آپ کو بھی خوش آمدید. اور جناب جناب اس پروگرام کو آرگنائز کرنے میں خصوصی کردار جناب جناب مسعود صاحب تھرو آؤٹ دا کمپین انہوں نے سردار صاحب کے ساتھ وہ شانہ بشانہ اور یقیناً سردار صاحب کو کامیاب کرانے میں ان کی دن رات انتھک محنت اور کاوش جاری. دل کی اتھاگ رائیوں سے سر جی آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. ویلکم جی آن. اور پیارے بھائی جناب جناب سعود امیر کہوت صاحب کی جانب سے آنے والے تمام معزز مہمانوں کو تمام تر کہوت برادری کی جانب سے سردار صاحب میرے نال خدا دی قدرت دا انمول خزانہ ٹردا ہے تے میرے پیار دی بکے وچ مخلص بن کے پل پل میں خانہ ٹردا ہے. ڈاکٹر عامر شہزاد صاحب تو من نہ من پرواہ کائی نہیں خدا دی قدرت دا انمول خزانہ ٹردا ہے. میں نبازاں دار زمانے دی میرے نال زمانہ ٹردا ہے. اریانے کوٹ چودھریاں ایک بار سردار غلام عباس خان صاحب اور پورے سردار گروپ کے لیے دل کھول کر تالیاں بجا دیں یار, دل کھول کر تالیاں بجا دے جی. آئے گا سردار ہماری پنڈال کی زینت میرے بڑے بھائی پکا یارانہ سردار غلام عباس خان گروپ قابل عزت قابل احترام فخر دھرابی سرمایہ دھرابی جناب جناب ملک خالد صاحب افام دھرابی دل کی اتھاگ رائیوں سے آپ کو اور پورے پینل کو خوش آمدید کا اظہار کیا, اتنے صبر کے ساتھ انتظار کیا. اب آپ سے ملتمس ہوں آپ کے اور معزز مہمان کے درمیان میں حائل نہیں ہونا چاہتا, لیکن برائے مہربانی آپ سے گزارش کرتا ہوں تشریف رکھیں, آرام سے بیٹھیں, اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں. سردار صاحب کا خطاب ہوگا, آپ کے اور ان کے درمیان کوئی خلل نہیں ہوگا. برائے مہربانی آئے گا سردار بہاریں آئیں گی, بہاریں آئیں گی, بہاریں ووٹ ملے سردار کو بہنوں ماؤں کے ٹل میری گزارش ہے برائے مہربانی سائیڈوں پہ جگہ ہے, برائے مہربانی آپ سائیڈوں پہ تشریف لے جائیں اور درمیان والا رستہ کلیئر کر دیں. آپ سے گزارش ہے برائے مہربانی درمیان والا رستہ کلیئر کر دیں. برائے مہربانی نشستوں پر تشریف رکھیں اور یہ جو آئیں گی, بہاریں آئیں گی, بہاریں تھوڑا سا میوزک سلو کر دیں. ملک رضا عباس صاحب فخر جھاٹلا جناب جناب مسعود اسلم گھوٹ صاحب دل کی اتھاگ رائیوں سے آپ کی محبتوں کا شکریہ. ملک رضا عباس صاحب بس ساڈا لگدے واسطے دل دریائے اسی اپنی آپ مکان جھاٹلے آلیا بس ساڈا لگدے واسطے دل دریائے اسی اپنی آپ مکان. اللہ دیتی ہے اک پہچانا نالی ویندے سجن کو سجن سجانا. ملک رضا عباس صاحب بیلی سجن پر جتیاں کدی نہیں پائیاں اسی جمے ہی بیلیاں پاڑا. تالیاں وجہ چھوڑو کوٹ چودھریاں لے ہو, تالیاں وجہ چھوڑو یار. اسٹیج پر بھائی عمر سعود امیر بھائی اور تمام تر کہوت برادری کی جانب سے تمام آنے والے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویلکم جی آن. جناب جناب چودھری زبیر ایڈوکیٹ صاحب صدر ڈسٹرکٹ بار چکوال اس وقت اسٹیج کے زینت آپ کو بھی دل کے اتھاگ رائیوں سے خوش آمدید. جناب جناب حاجی عدنان صدیق بھٹا صاحب آپ کو بھی ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں بڑے بھائی. جناب جناب چودھری سرفراز صاحب چیئرمین بادشاہان دل کے اتھاگ رائیوں سے خوش آمدید. چودھری سرفراز صاحب بھون آپ کو بھی خوش آمدید. اور جناب جناب چودھری شراز بڈالہ آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں جی. میں اس سے پہلے کہ سردار صاحب کو دعوت خطاب آپ کی اجازت چاہوں گا. عمر بھائی سعود امیر بھائی آپ کی اجازت. آئے گا سردار بہاریں آئیں گی, بہاریں آئیں گی, بہاریں ووٹ ملے سردار کو بہنوں ماؤں کے ٹل جائیں گے سر سے دور خزاں کے. ووٹ ملے سردار کو بہنوں
میں ان اشعار کے ساتھ معزز مہمان قابل عزت قابل صد احترام میں انہیں بابائی سیاست کے نام سے پکارتا ہوں، اور بلا شبہ سیاست بہت چھوٹا سا لفظ ہے۔ اس سے پہلے کہ سردار صاحب کی جانب بڑھوں، میں دعوت خطاب دوں گا آپ کی زوردار تالیوں کی گونج میں جناب عزت مآب چودھری زبیر ایڈوکیٹ صاحب صدر ڈسٹرکٹ بار چکوال، زوردار تالیوں میں استقبال کیجیے گا جناب عزت مآب چودھری زبیر ایڈوکیٹ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بخوبی سمجھتا ہوں سردار صاحب کی جو الیکشن کی مصروفیت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف اتنی بات کروں گا کہ سردار صاحب نے جب حکم کیا کہ مسلم لیگ نون اور ہمارے درمیان تھوڑا سا گیپ آ رہا ہے تو آپ ایک برج کا رول پلے کریں، تو میں نے اپنے طور پہ چاولی میں ایک اکٹھ کیا جس میں تقریباً 28 سے 30 گاؤں کے جو فرنٹ لائنر تھے ہمارے مسلم لیگ نون کے، وہاں پہ اکٹھے ہوئے۔ اور میں اس وقت چونکہ اس کے بعد ایک مینگن میں بھی بہت زبردست پروگرام ہوا جس میں کسی وجہ سے سردار صاحب شامل نہیں ہو سکے، تو سردار صاحب میں بطور مسلم لیگی اور مسلم لیگ نون لائرز ونگ کا صدر ہونے کی حیثیت سے میں یہ آپ کو یقین دہانی لیگی جو فرنٹ لائن پہ ہے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو آپ کے قافلے میں شامل نہیں ہے، اور پوری مسلم لیگ دل و جان سے آپ کی کیمپین کر رہی ہے، اور ہم اس امید اور یقین کے ساتھ چل رہے ہیں کہ انشاءاللہ 8 فروری کا سورج آپ کی فتح کی اور مسلم لیگ نون کی فتح کی، بلکہ میں کہوں گا کہ پاکستان کی فتح کی نوید لے کے طلوع ہوگا۔ اور انشاءاللہ سردار صاحب بعد کی باتیں بعد میں دیکھی جائیں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی سیاسی زندگی کا تیسرا فیز چل رہا ہے۔ پہلے اللہ نے آپ کو صوبائی وزیر بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ناظم جیسی ایک جو ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری، اس سے نوازا، اور اب اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام انشاءاللہ پھر آپ پہ ہونے والا ہے۔ میں صرف ایک بات کہوں گا کہ میں سمجھتا ہوں، میرا یہ خیال ہے کہ شاید اس 2 ادوار میں اپنے علاقے کا حق اس طرح ادا نہیں ہوا جس طرح اب ہم امید کر رہے ہیں، اور ہم اس یقین پہ ہیں کہ انشاءاللہ سردار صاحب اب جب کوئی یونین کونسل کوٹ چودھریاں اور کوٹ چودھریاں کے علاقے کی حدود میں داخل ہوگا تو اسے ترقی یہ بتائے گی کہ یہ سردار عباس کا گھر ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں دعوت دوں گا، ہماری شان ہماری جان، آپ کی تالیوں کی گونج سنائی دینی چاہیے اگر الفاظ پسند آئیں۔ بزور تے ہمتاں وڈیاں لکسن، اگ پانی دیاں ندیاں وکسن، زور تے ہمتاں وڈیاں لکسن، اگ پانی دیاں ندیاں وکسن، سیاست تا ہر کوئی چنگی کردہ، سردار صاحب بڑھدیاں صدیاں لکسن۔ کھڑے ہو کر محسن ضلع چکوال فخر پاکستان جناب دماغ سردار غلام عباس خان صاحب۔ اہل چمن بیدار بہارے آئے، غلام عباس خان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملکہ آبادیوں سے آئے ہوئے میرے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں آپ کا کس انداز میں شکریہ ادا کروں کہ آپ نے مجھے جو عزت دی، جس انداز سے مجھے اپنے کھلے چہروں کے ساتھ یہاں خوش آمدید کہا۔ میں اسی مٹی کا فرزند ہوں۔ میری زندگی کے مختلف ادوار ہیں، جیسے ابھی
عزیزم نے یہاں پہ اسٹیج میں پہ کھڑے ہوئے ذکر کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کا کوئی بھی لمحہ آیا، حالات اچھے ہوئے، حالات برے ہوئے، آپ نے تمام تر ان کمزوریوں، کوتاہیوں اور مختلف وجوہات کی جو دوریاں ہیں ان کو ایک طرف رکھتے ہوئے جب بھی میرا اس قسم کا وقت آیا آپ نے مجھے گلے لگایا۔ آپ یقین جانیں کہ الیکشن شروع ہونے سے پہلے میں خود بھی یہ سمجھتا تھا کہ شاید معاملات بہت مشکل ہوں، اور آج سے چند دن پہلے بھی میری یہی رائے تھی، کیونکہ میرا آپ سے ڈائریکٹ آمنا سامنا نہیں ہوا تھا، اور میں یہاں دیر سے اس الیکشن میں اس لیے پہنچا کہ اتفاق سے میں جس حلقے میں نون نے مجھے ٹکٹ دیا ہے وہ حلقہ بہت لمبا ہے، اور غالباً پنجاب کے پہلے 2 بڑے حلقوں میں آتا ہے، لمبائی کے لحاظ سے، رقبے کے لحاظ سے۔ تو سارے رقبے اور سارے علاقے میں پہنچنا یقیناً مشکل کام تھا، اور وہ یہی وجہ بنی کہ میں یہاں آپ کے پاس تھوڑی دیر میں آیا۔ میں آپ کو آج ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ غالباً 13 سال بعد میں ڈائریکٹ الیکشن لڑ رہا ہوں۔ یہاں میں گفتگو کچھ ایسی کروں گا کہ جس سے غالباً آپ کو کچھ ذاتی حوالے سے بھی آپ سے چیزیں میں شیئر کروں گا۔ میری ایک طبیعت کی کمزوری ہے، یا میری آنکھ میں کچھ ایسا شرم ہے کہ میری خواہش ہوتی ہے کہ اگر میرے دوست بھی میرے ساتھ چل رہے ہیں تو انہیں بھی کچھ نہ کچھ اس منزل تک پہنچنے کے لیے حصہ ملنا چاہیے۔ میں نے اسی حلقے سے مختلف لوگوں کا، دوستوں کا، میرے ساتھ جو پارٹی میں چل رہے تھے ان کا انتخاب کیا، جن کا ان علاقوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ میرا خیال یہ تھا کہ یہ اس گروپ میں چل رہے ہیں، میرے ہم سفر ہیں، ایک نئی منزل کے لیے سفر کریں گے تو سیکھیں گے۔ اس میں نام لوں تو تلگنگ سے کچھ میرے دوستوں کے بیٹوں کا نام آتا ہے، تحصیل چکوال کے مختلف حصوں سے کچھ لوگوں کا نام آتا ہے، اور اللہ کا اتنا فضل رہا کہ آپ لوگوں نے میری اس ایک کوشش پہ کہ ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے گروپ میں سے، اپنے ساتھ چلنے والوں میں سے کوئی ایسی ایک ٹیم بنائیں کہ جو آئندہ آنے والے کل کے حوالے سے ہمارے دست و بازو بن سکیں۔ لیکن مجھے از حد افسوس ہے، اور اپنے ان بچوں سے کہ جو اب عملی زندگی میں قدم رکھ چکے ہیں، ان سے کے سامنے بھی میں شرمندہ ہوں۔ آپ کے سامنے بھی مجھے افسوس ہوتا ہے جب میں آتا ہوں
کہ میرے یہ تجربات ناکام ہوئے. اور آپ یقین جانیں MPA MNA بنانا، گھر سے اٹھا کے بنا دینا اور آپ نے ووٹ دے دینا، یہ عام بات نہیں ہے. میرے یہ بیٹے بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں. تعلق تو ان کا اس زمین سے ہے، لیکن زندگی ان کے بزرگوں کی بلوچستان میں گزری، بڑی عزت کمائی، بڑا نام کمایا. یہ تو شاید وہاں کی روایات سے پورے واقف ہیں. مجھے بھی معلوم ہے کہ وہاں کی روایات کیا ہیں، لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ جن کو ہم نے اپنا دست و بازو بنانے کی کوشش کی تھی، وہ 4 مہینے سے زیادہ کوئی پورا سفر نہ کر سکا، اور اس کا نقصان آپ کو اٹھانا پڑا. آج میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ میری غلطی تھی، اور اس میں تقریباً 4 ادوار ایسے آئے کہ جس میں ہم جیتے، لیکن یہاں کی بچوں کے معاملات، یہاں پہ ہماری روزمرہ کی مجبوریوں کے معاملات، یہاں پہ محکموں کی مداخلت، یہاں پہ بے جا لوگوں کو تنگ کرنے کی روایت نے جنم لیا. اور آپ یقین جانیں کہ اس پچھلے تقریباً 1 سال میں جو یہاں پہ پے در پے واقعات ہوئے، جو حادثات ہوئے، میں نے فیصلہ کیا کہ شکست و فتح نصیبوں سے ہے ولی امیر، مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا، اب میں خود الیکشن لڑوں. اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ جب میرے پاس میرا روپوال کا کوئی ایک میری عمر کا آدمی، مجھ سے چھوٹی عمر کا آدمی، میرے بچوں کی عمر کا آدمی جب میرے پاس آتا تھا تو میرے پاس ایک امید لے کے آتا تھا کہ غلام عباس، تمہاری وجہ سے ہم نے فلاں شخص کو، میں پارٹیوں کا نام نہیں لوں گا آج، ابھی یہاں اس جگہ پہ ووٹ دیا. آج میرا حق بنتا ہے کہ میرے بچے کو وہ اپنے اس دنیاوی عہدے کے حوالے سے کہ جس کے لیے اسے منتخب کیا گیا ہے، وہ اپنا آفس استعمال کرتے ہوئے اس بچے کو کا ہاتھ پکڑے اور اسے اپنی منزل تک لے کے جانے کی کوشش کرے. میرے پاس ایسے لوگ بھی آئے کہ جن کے روزمرہ کے معاملات انتظامی نوعیت کے تھے، لیکن میں ان کی بھی امداد اس انداز سے نہیں کر سکا جس انداز سے مجھے کرنی چاہیے تھی. میرے پاس بیمار بھی آئے. میری ذمہ داری بنتی تھی کہ میں ان کو دنیا میں، وہ مجھے اس اللہ کی زمین پہ اپنا ایک بھائی اور عزیز سمجھتے ہوئے سمجھتے یہ ہیں کہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں ان کی اس بیماری میں جو انہیں تنگ کیے ہوئے ہے اور حالات ان کے علاج کا ان کو اجازت نہیں دے رہے، میں ان کی امداد کروں. میں نہیں کر سکا. اور مجھے اشارتاً ایک بات کہوں گا کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمینگاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. اور آپ یقین جانیں کہ کچھ یہاں پہ واقعات ایسے ہوئے کہ میں آپ کو اس رات کے اس پہر میں، مجھ پہ تکلیفیں آئیں، میں الیکشن ہارا، میں الیکشن جیتا، اور پروردگار نے ہمیشہ مجھ پہ بے پناہ کرم کیا.
ہر مشکل میں پروردگار نے میرے ماں باپ کی دعاؤں، میرے دوستوں کی دعاؤں اور آپ کی دعاؤں سے ایک غیب سے میری مدد کی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے وہ شام نہایت ہی دکھ کی شام تھی، اور میں اپنے رب کو حاضر ناظر جان کے کہہ سکتا ہوں کہ میں 3 دن تک نہیں سویا. جس دن میرے حوالے سے ایک، میں اسے کچھ نہیں کہوں گا، بدبخت نے یہ ویڈیو چڑھائی کہ غلام عباس ایک ایسے کالے دھندے میں شامل ہے کہ جو اس کے گھر کے سامنے ہو رہا تھا. اور میرے لیے آپ یقین کریں کہ میں نہ اس قابل تھا کہ میں اس کا گریبان پکڑ کے اس کا گلا چیر دوں، اور نہ میں اس قابل تھا کہ میں اپنی اس الزام کو کس انداز سے اس داغ کو دھوں. تو میں نے اس دن فیصلہ کیا، اور جو دوست میرے ساتھ بیٹھے تھے میں انہوں نے کہا کہ اس دفعہ الیکشن میں ہاروں یا جیتوں میں خود لڑوں. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مجھے خواہش اقتدار ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں آنے والے کل کے حوالے سے ذاتی خواہش پہ کوئی کام کرنا چاہتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں نے اپنی سیاسی زندگی کا سفر 1985 میں شروع کیا تھا تو میں نے منتخب ہونے کے بعد جب ایک نیا سلسلہ شروع ہوا، جماعتیں بنی، مجھے بھی بلایا گیا ایک ایم پی اے ہونے کی حیثیت سے. اس وقت میاں نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے. تو میں اس میٹنگ سے اٹھ کے میں نے ان سے اجازت لی. جیلم ضلع کے وہ تمام ممبران جو میرے ساتھ منتخب ہوئے تھے وہ موجود تھے. تو میں نے میاں صاحب سے ان کی موجودگی میں عرض کی کہ میں آپ کا عزیز مشکور ہوں، لیکن میں جب تک اپنے والد سے مشورہ نہیں کروں گا اس وقت تک میں کوئی یہاں کام کر نہیں سکتا. تو میں نے واپس آ کے ایک یہی سلسلہ اپنے والد صاحب کے سامنے رکھا، اور میں نے ان سے کہا، تو ان کا رات کا وقت تھا، میں اور وہ گھر میں بیٹھے تھے. تو میں نے انہیں کہا کہ یہ حالات ہیں. تو بڑی ہی گہری نظر سے انہوں نے مجھے دیکھا اور حکم کیا کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ خضر حیات کی موجودگی میں تم کو اپنا فیصلہ کرو. بابا ابھی میرا حال ہے نا، جو وہ کہے گا وہی ہوگا. اور اس ایک حکم کو نبھانے کے لیے میں نے اپنے گھر کا دروازہ کوشش یہ کی کہ بند نہ ہو. کھڑے دیکھا میرے یہاں اس وقت مشین، بزرگوں کے دوست مجھ سے نالاں نہ ہوں، پیسنے والی اور یہ سارے مواد ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ میرے پشتوں سے تعلقات ہیں. یہ کھڑے سرداری اور کوئی کھڑے تھے، اس کے علاوہ رشتہ نہیں ہے. ہمارے ہاتھ میں ساتھ برادریاں ہیں. چھڑی تھی ہماری غمی شادی میں گزرا تو وہ سانجی ساتھ ہو لیے. اور ان تمام موازیات میں یہ جو آپ کا جسے ہم بغلا کہتے تھے وہاں تک میرے ساتھ آئے تو میں حیران تھا. مجھے فخر ہے کہ یہ بزرگ ہیں، یہ کیوں میرے ساتھ میں حیران ہوتا ہوں. تو جب وہ واپس ہونے لگے تو مجھے وہ کہتے ہیں کہ تم تیرے نال ایک ملازم ہے یار، تم اکلا ہوں تو میں تن آپ تے چھوڑن آیا. اب یہ میرے رشتے تھے. یہی صورت میں گھر آیا ہوں. ایک برادری کے لوگوں کی غلام حسن تھے. لینے شروع کروں تو وہ بات ختم نہیں ہوگی.
رفیق تھا، بہت سے لوگ ہیں اور وہ تمام برادریوں سے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان رشتوں کو جس انداز سے آگے چلنا چاہیے تھا وہ نہیں چلے، اور اس کی وجہ یہ ہوئی بہت سی چیزوں سے الگ کیا، اور آپ کی امیدیں پوری نہیں ہوئی، آپ کے ان جوان بچوں کی امیدیں پوری نہیں ہوئی، میری ان بیٹیوں کی کہ جن کے پاس ڈگریاں ہیں ان کی امیدیں پوری نہیں ہوئیں، ہمارے بیمار جو افورڈ نہیں کر سکتے تھے ان کی امیدیں پوری نہیں ہوئیں، اور دوسری بات، میرے سب سے زیادہ قریب دو دوست یہاں بیٹھے ہیں جو یہ نہیں کہ وہ آج سے میرے دوست ہیں، نسلاً ان کا بھی ایک رشتہ ہم سے چلتا ہے۔ میرا زیادہ وقت چکوال میں اور چکوال کی اس سمت میں گزرا، اور اس وجہ سے بھی میں کچھ آپ سے دور ہوا، آپ کی غمی یادی مجھ سے چھوٹی، آپ کے دکھ تکلیف میں نہیں گیا، آپ کی شادیوں میں نہیں پہنچا، آپ کی بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں کی وفات میں میں نہیں پہنچا۔ میں آج ان تمام غلطیوں کی معافی مانگنے کے لیے آپ کے پاس آیا اور اپنے بچوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھو، روپوال کے کسی بچے کو بھی مجھ سے نقصان کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ میں نے کچھ چیزیں اپنے ذمے لے لی، ایک بات کا میں نے تذکرہ کر دیا، اور کئی ایسے واقعات ہیں، لیکن میرے منہ سے کسی انتظامیہ کے شخص نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ فلاں جگہ یہ کام ہو رہا ہے۔ دیکھو، آپ ہماری امید ہیں، آپ ان گھروں کی امید ہیں، آپ ان آبادیوں کی امید ہیں۔ ایک لحاظ سے یقیناً آپ نے بے پناہ ترقی کی ہے، آپ نے اپنی معیشت کو یہاں کے ملازمتوں کے لحاظ سے برے حالات ہونے کے باوجود بھی آپ نے اس ملک کو چھوڑا، آپ چھوٹے چھوٹے دنیا کے عرب ممالک میں گئے، یقیناً آپ نے بے پناہ تبدیلی کی ہے، یقیناً آپ ہمارے لیے سرمایہ ہیں، یقیناً آپ نے محنت کی ہے،